ایک تو اقوال ارشادات، ایک افعال کیے ہوئے کام، ایک تقریرات تائیدات برقرار رکھے ہوئے کام، اور ایک اوصاف حالات. ان چار چیزوں کا نام حدیث ہے. پھر اب سمجھو، نسخ قرآن میں بھی ہوا ہے اور حدیثوں میں بھی ہوا ہے، مگر قرآن کریم میں جو آیتیں منسوخ کی گئیں ان کو اٹھا لیا گیا. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. ہم آپ کو پڑھائیں گے، قرآن آپ کو ہم عنایت فرمائیں گے، آپ قرآن کا کوئی حرف بھولیں گے نہیں. ہاں، ہم جس چیز کو بھولانا چاہیں وہ آپ بھول جائیں گے. تو جو آیتیں منسوخ کی جاتی تھی وہ سب بھول جاتے تھے، حضور بھی بھول گئے، صحابہ بھی بھول گئے. جو موجودہ قرآن کریم ہے اس میں کوئی منسوخ آیت ہے یا نہیں ہے، اس میں بڑا اختلاف ہے، اور وہ فوز الکبیر میں تم پڑھ کر آئے ہو. محققین کی رائے یہ ہے کہ موجودہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو جمیع مواد میں منسوخ ہو. ایسی کوئی آیت نہیں. جو بھی منسوخ آیتیں ہیں وہ بعض مواد میں معمول بہا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے 20-21 آیتیں جس کو مفسرین منسوخ مانتے تھے، ان میں سے 15 کے مطلب بیان کر دیا، اور ایسا مطلب بیان کیا وہ معمول بہی بن گئی، اور 5-6 چھوڑ دی یہ کہہ کر کے یہ منسوخ ہے. مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے کہا یہ اس لیے ایسا کیا ہے کہ لوگ معتزلی ہونے کا اعتراض نہ جڑ دیں. معتزلہ قرآن میں کوئی منسوخ آیت نہیں مانتے، تو اگر شاہ صاحب بھی ساری آیتوں کی تعویل کر دیتے تو ان پر الزام آتا کہ معتزلی. یہ 5 آیتیں چھوڑ دی اور یہ کہا کہ ہاں یہ منسوخ ہے، اور وہ ایسی 5 چھوڑ دی کہ ان کا مطلب ہر کوئی بیان کر سکتا ہے. بہرحال محققین یہ کہتے ہیں کہ موجودہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو جمیع مواد میں منسوخ ہو. ایسی کوئی آیت نہیں. ہاں ایسی آیتیں ہیں جو بعض مواد میں معمول بہا ہیں، بعض مواد میں معمول بہا نہیں ہیں. ایسی تو بہت آیتیں ہیں. آتوا الزکاۃ اس کے حق میں نہیں ہے. کیوں؟ اس کے بعد ایسے ہی نہیں. تو آتوا الزکاۃ کہاں سے اس سے متعلق ہو؟ علی اللہ حج البیت اس کے حق میں نہیں ہے. اس کے بعد ایسے ہی نہیں حج کرنے کے. تو ابھی آتوا الزکاۃ بعض مواد میں معمول جو ہے، جن کے پاس پیسے ہیں، صاحب نصاب ہے، ان کے ساتھ آتوا الزکاۃ متعلق. وعلی اللہ حج البیت یہ جمیع مواد کے ساتھ متعلق نہیں، بعض مواد کے ساتھ متعلق. اسی طریقے پر سمجھنا چاہیے کہ وہ آیتیں جن کو مفسرین منسوخ مانتے ہیں وہ بھی بعض مواد میں معمول بہی ہیں. جیسے مؤلفۃ القلوب کا حصہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے حضرت عمر نے موقوف کیا، منسوخ نہیں کیا. منسوخ کرنے کا حضرت عمر کو کوئی حق نہیں. موقوف کیا، ضرورت نہیں رہی تو موقوف کر دیا. لیکن قیامت تک ایسا کوئی زمانہ آ سکتا ہے کہ زکوٰۃ میں سے مؤلفۃ القلوب کو دینا پڑے تو زمانے کے امیر المومنین نے موقوف کیا ہے تو زمانے کا امیر المومنین اسے پھر رائج بھی کر سکتا ہے. یہ مثال دی میں نے کہ مؤلفۃ القلوب کے جو آیت میں ذکر ہے وہ موقوف ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہے، باقی ہے. ایسے زمانہ آئے تو اس میں پھر معمول بہا بن جائے. بہرحال ایسی آیتیں تو ہیں، لیکن ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے
جو جمی مواد میں منسوخ ہو ایسی آیتیں اٹھا لی گئی. احادیث شریفہ کی صورتحال دوسری ہے. اسلام کے دور اول کی وہ روایات قولی اور فعلی جو بعد میں وہ احکام بدل گئے، کہ پہلے وہ احکام تھے، وہ روایتیں بھی حدیثوں میں ہیں، وہ حدیث کی کتابوں میں وہ اٹھائی نہیں گئی. جیسے ایک زمانے میں حکم تھا توضؤوا مما مست النار، مست النار میں ہو پوشیدہ ہے، توضؤوا مما مست النار، آگ پر پکی ہوئی کچھ کسی چیز کے ساتھ مزاولت ہو، مزاولت لفظ استعمال کر رہا ہوں، آگ پر پکی ہوئی کسی چیز سے مزاولت ہو تو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھو. یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا، مگر یہ حدیث موجود ہے. الماء من الماء، یہ حکم اسلام میں دور اول میں تھا، بعد میں ختم ہوا، لیکن حدیث تو موجود ہے، بخاری میں آئی. بس ایسی حدیثیں بھی ذخیرہ احادیث میں ہیں جو منسوخ ہو گئی. لہذا اب سنت اور حدیث میں تساوی کی نسبت نہیں ہو سکتی. لا محالہ جو باقی نسبتیں ہیں ان نسبتوں میں سے کوئی نسبت ماننی ہوگی، پر دونوں میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے. 99% حدیث ہیں سنت بھی، کیوں وہی معمول بہا ہے، وہی دینی طریقہ ہے، انہی پر عمل کرنا. اور 1% حدیثیں ہیں سنت نہیں، ان پر عمل نہیں کرنا، وہ حدیثیں ہیں. وہ 1% کیا ہیں؟ وہ 3 قسم کی چیزیں ہیں. 3 قسم کی چیزیں 1% میں آتی ہیں، باقی 99% جو ہیں وہ تو سنت بھی ہیں حدیث بھی ہیں. وہ 3 کیا ہیں؟ وہ احادیث جو منسوخ ہیں، جیسے میں نے ابھی مثالیں دی، تو یہ حدیثیں ہیں بے شک و شبہ، مگر سنت نہیں ہے. اسی طریقے پر وہ حدیثیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، امت کے لیے نہیں ہے. جیسے حضور کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں جمع ہوئی، جبکہ قرآن میں ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اور حضور کے نکاح میں تو 9 بیویاں جمع ہوئی. یہ حضور کی خصوصیت ہے. امت کے لیے یہ جو قرآن کی آیت ہے وہی آیت امت کے لیے ہے اور حضور کی خصوصیت ہے. اور جب یہ حضور کا فعل ہے، حضور نے بیک وقت 9 بیویوں کو نکاح میں جمع کیا، یہ فعلی روایت ہو گئی، مگر یہ سنت نہیں، امت کے لیے سنت نہیں، کیونکہ یہ حدیث حضور کے ساتھ خاص ہے. اسی تیسری چیز، پہلے میں نے بتلایا تھا کہ حضور کے زمانے میں نیشنل قومی حکومت قائم ہوئی تھی، انٹرنیشنل بین الاقوامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی. وہ قائم ہوئی خلفائے راشدین کے زمانے میں. پر جب انٹرنیشنل گورنمنٹ قائم ہو گئی تو خلفائے راشدین نے ملک اور ملت کی تنظیم فرمائی، پورے ملک کی بھی تنظیم کی، ملت کی بھی تنظیم کی. یہ خلفائے راشدین کے رائج کیے ہوئے طریقے ہیں، یہ سنت الخلفاء، ان کو حدیث نہیں کہیں گے. حدیث تو ان 4 چیزوں کا نام تھا، بس یہ حدیث تو نہیں ہے، مگر سنت ہیں، ان کو سنت الخلفاء کہا گیا اور حکم دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین
المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ. علیکم لازم پکڑو، علیکم اسم فعل ہے. اسم فعل کے معنی فعل کے ہوتے ہیں. لازم پکڑو میرے طریقے کو اور میرے خلفاء کے طریقے کو. نیند آ رہی تجھے؟ الٹا لٹکا ہے. کل رسی لے کر تجھے نیند آتی ہے الٹا لٹکا ہے. ہمیں نیند نہیں آ رہی، تجھے کیوں آ رہی؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بھوکے پیٹ تم پڑھ رہے ہو. اگر کھانا کھا کر پڑھتے تو آدھے سوتے. اسی لیے ایسے وقت پڑھاتا ہوں کہ بھوکے ہیں، نیند کہاں سے آئے گی، جک مار کے بھاگے گی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ علیکم بسنتی، میرا طریقہ لازم پکڑو. ٹھیک، کیونکہ حضور کا طریقہ ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. بس اللہ کے حکم کا اتباع ہوئی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. گفتے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. لہذا حضور کی سنتوں کو مضبوط پکڑنا چاہیے، اس پر کوئی اشکال نہیں، اور غیر مقلدین کو بھی اشکال نہیں، کیونکہ حضور کی تمام اقوال و افعال تو اللہ کی رہنمائی وحی کے مطابق ہے. لیکن یہ جو خلفاء ہیں، حضور دنیا سے چلے گئے، حضور کی جگہ پہ ابو بکر بیٹھے، وہ چلے گئے، عمر بیٹھے، عثمان بیٹھے، علی بیٹھے. یہ جو جانشیں ہیں، جگہ میں بیٹھنے والے ہیں، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. ان کے پاس وہی تھوڑی آتی ہے، اور یہ معصوم تھوڑے ہی ہیں. پھر ان کے طریقوں کو کیوں ہم مضبوط پکڑیں؟ یہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا ان میرے جانشینوں کی طریقوں کو اس لیے مضبوط پکڑنا ہے. دیکھو ایک خاص بات کی طرف تمہارا ذہن جانا چاہیے. مسائل میں خلفاء راشدین کی جو رائے ہیں یہ مانند دیگر صحابہ مجتہدین کے رائوں کے مانند ہیں. وہ خلفاء راشدین کی سنت نہیں. اور یہ جو دیگر مجتہدین صحابہ کی رائوں کی طرح خلفاء راشدین سے جو اجتہادی مسائل میں رائے مروی ہیں، بات کے مجتہدین کو حق ہے وہ لے عمل ہے. یہ وہ سنت خلفاء نہیں ہے. سنت خلفاء کون سا؟ دو چیزیں، ملک اور ملت. جب ملک بڑا ہو گیا، نیشنل گورنمنٹ کی انٹرنیشنل بن گئی، ملت بہت بڑی ہو گئی، ان کو منظم کرنے کے لیے خلفاء راشدین نے جو جو طریقے رائج کیے ہیں یہ سنت الخلفاء. حضور نے وہ بات نہیں بیان کی، کیونکہ حضور کے زمانے میں تو نیشنل گورنمنٹ کی، قومی بین الاقوامی تو خلفاء راشدین کے زمانے میں بنے. تو فرمایا کہ ان میرے جانشینوں کی طریقوں کو اس لیے پکڑنا ہے کہ وہ راشد ہوں گے. راشدین، راشد کے معنی ہیں راہ یار. ایک سرٹیفکیٹ تو یہ دیا کہ میرے جو جانشین آئیں گے وہ راشد ہوں گے، راہ یاب ہوں گے. دوسرا سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ مہدی ہوں گے. مہدیین، اس کا مفرد ہے مہدی. ایک مہدی قیامت کے قریب آنے والے ہیں، وہ اکیلے ہی مہدی نہیں ہیں، مہدی تو بہت ہے. یہ چاروں خلفاء راشدین بھی مہدی ہیں. مہدی کے کیا معنی ہیں؟ پہلے اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا تھا عزت مآب.
نوابوں کے لیے استعمال کرتے تھے عزت مآب۔ عزت مآب کے معنی جس کی گھٹی میں عزت پڑی ہوئی ہے، جس کے خاندان میں 7 پشتوں سے عزت آ رہی ہے، نوابی آ رہی ہے، وہ عزت مآب ہے۔ تو مہدی کا ترجمہ ہدایت مآب، راشد میں مبالغہ ہوگا، جن کی گھٹی میں ہدایت پڑی ہوئی وہ مہدی ہوں گے۔ جب مہدی ہوں گے تو وہ جو طریقے رائج کریں گے ان کو لینا پڑے گا۔ تو فرمایا راشدین المہدیین، پھر فرمایا تمسکو بہا، اور تم بہا ہے، بہما نہیں، اور تم جانتے ہو ضمیر کا مرجع اقرب ہوتا ہے، اقرب ہے سنت الخلفاء، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، یہ اقرب ہے، وہی ہا کا مرجع ہے۔ خلفاء کی سنتوں کو ہاتھوں سے مضبوط تھامو، تمسکو بہا۔ پھر فرمایا عضو علیہا بالنواجذ، ان طریقوں کو اپنے داڑھوں سے مضبوط پکڑو۔ یہ سب تاکیدات کیوں فرمائی؟ تاکہ وہ کسی کے ذہن میں بھوسا بھر جائے، جیسے غیر مقلدین کے ذہنوں میں بھوسا بھر گیا، اس کی اصلاح کے لیے یہ کلام آگے چلا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ ان غیر مقلدین کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ فاروق اعظم نے ملت کو منظم کیا، رمضان میں لوگ نفلیں الگ الگ پڑھتے تھے تو انہوں نے تراویح کا نظام بنا دیا اور 20 رکعت کا ایک نظام بنایا۔ غیر مقلد کہتے ہیں یہ بدعت امتی ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں مدینہ بہت بڑا ہو گیا، اذان سن کر کے خطبے کے دوران لوگ آتے رہتے تھے، تو حضرت نے ایک اذان کا اضافہ کیا، یہ غیر مقلد کی بدعت امتی ہے۔ ارے یہ تو ملت کو منظم کیا۔ حضرت علی کے زمانے میں مسلمان آپس میں لڑے، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، پہلی جنگ جمل ہوئی۔ جب وہ جنگ ختم ہوئی تو فوج نے مطالبہ کیا کہ جو مال حاصل ہوا ہے وہ مال غنیمت ہے، وہ ہمیں تقسیم کر کے دیا جائے۔ تو حضرت علی نے تقریر کی اور یہ فرمایا کہ اگر مال غنیمت ہے اور وہ تقسیم کیا جائے گا تو جو قیدی ہیں وہ بھی مال غنیمت ہیں، وہ بھی غلام باندی بنائے جائیں گے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی قید تھی، تو حضرت علی نے کہا میں اس منحوس کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جو حضرت عائشہ کو اپنی باندی بنائے گا۔ تو مجمع لڑ گیا اور مسئلہ طے ہو گیا کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے تو مال غنیمت نہیں ہوگا، قیدی غلام باندی نہیں بنایا جائے۔ یہ ملک کو منظم کر دیا، اور حضرت علی نے تمام قیدیوں کو چھوڑ دیا اور حضرت عائشہ کو پورے اعزاز کے ساتھ مدینہ بھیج دیا، اور جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کے جو گھوڑے تلواریں مال ملا تھا ان کے ورثاء تک پہنچا دیا۔ اب یہ ملک کو منظم کیا۔ اگر حضرت علی یہ نہ کرتے تو آج کون یہ فیصلہ کرتا؟ یہ میں نے چند مثالیں دی کہ ملک کو منظم کرنے کے لیے اور ملت کو منظم کرنے کے لیے خلفاء راشدین نے جو طریقے چلائے ہیں وہ ماخوذ بہا ہیں، ان کو لینا ضروری ہے، اور وہ سنت ہیں، حدیث نہیں ہے۔ اب نسبت سمجھو، 99% حدیث ہیں، تو حدیثیں بھی ہیں اور سنت بھی ہیں، اسی پر ساری امت کو عمل کرنا ہے۔ لیکن 1% میں 3 قسم کی باتیں ہیں، منسوخ حدیثیں ہیں، سنت نہیں، مخصوص حدیثیں ہیں، سنت نہیں، اور خلفاء راشدین کی سنتیں ہیں، حدیث نہیں۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے
من امور عام لفظ استعمال کرنے کے بعد سب سے پہلے تو سنت کی تخصیص کی ہے، وسنن ہی، حضور کے طریقے، اس میں سے وہ حدیثوں کو نکال دیا جو منسوخ ہیں۔ ایک جگہ پر الماء من الماء کی روایت لائے کتاب الغسل کے آخر میں، تو حضرت نے معافی مانگی، سوری میں یہ حدیث اس لیے لایا ہوں کہ صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف رہا، اس لیے لایا ہوں، ورنہ منسوخ حدیث ہے۔ اس کتاب میں تو حضور کی سنن ہے، اس میں منسوخ حدیث لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان کو سوری کہہ کر معافی مانگنی پڑی، معذرت کرنی پڑی۔ بہرحال اس حدیث میں سنتیں ہیں، مطلق حدیثیں نہیں، جو حدیث منسوخ ہیں نہیں لائیں گے۔ توبؤ مما مست النار اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے، بخاری میں نہیں لایا، کیوں؟ منسوخ ہے۔ تیسرا لفظ استعمال کر، یہ اتنی بات سمجھنی ہے۔ یہاں ایک بات اور یاد رکھو، جب ہمارا منکرین حدیث سے رٹاکا ہو، مقابلہ ہو، تو ہمارا مسلکی عنوان ہے حجیت حدیث۔ وہ حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں تو ہم دعویٰ کریں گے حدیث حجت ہے، لیکن جب ہمارا مقابلہ غیر مقلدین سے ہو تو پھر ہمارا مسلکی عنوان ہوگا حجیت سنت۔ ان کے یہاں کوئی بھی حدیث حجت ہے، کھڑے ہو کر حضور نے پیشاب کیا وہ کہتے سنت ہے، 9 بیویاں حضور نے کی وہ کہتے 9 بیویاں کرنا بھی سنت ہے، اس سے زائد کرنا چاہو کرو۔ وہ ہر حدیث، کوئی بھی حدیث مل جائے وہ سنت۔ حضور ایک مرتبہ نواسی کو لے کر آئے، نماز پڑھائی، غیر مقلدین جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر مسجدوں میں آتے ہیں اور مسجد میں چھوڑ دیں گے، صفوں میں دوڑتے پھریں گے، سب کی نمازیں خراب کریں گے۔ ان سے کچھ کہو فوراً حدیث پیش کریں گے کہ حضور نمازی کو لائے تھے اور کندھے پر بٹھا کر کے نماز پڑھائی تھی، ہم کیوں نہیں لا سکتے؟ اب ان پاگلوں کو کیا کہو؟ ہم تو ان سے یہ کہتے ہیں حضور نواسی کو لائے تھے، کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھائی تھی، تو بھی کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھائی۔ یہ صفوں کے درمیان میں چھوڑ دیتا ہے، صفوں میں دوڑتے پھرتے ہیں، سب کی نمازیں خراب کرتے ہیں، یہ کہاں ہے حدیث؟ حضور نے کندھے پر بٹھایا تھا، تو بھی کندھے پر بچے کو بٹھا کر نماز پڑھ۔ لیکن تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم غیر مقلدین سے ہمارا مقابلہ ہوگا تو اب ہمارا مسلکی عنوان ہوگا حجیت سنت، اور منکرین حدیث سے جب مقابلہ ہو تو اب ہمارا عنوان ہے حجیت حدیث، کیونکہ وہ حدیث کا انکار کرتے، حجت نہیں مانتے، تو ہم حجیت حدیث عنوان رکھیں گے، مقابلہ چلے گا۔ اب اگر غیر مقلدین کے سامنے بھی یہی عنوان ہو حجیت حدیث، تو وہ بھی حدیث کو حجت مانتے، ہم بھی حجت مانتے، کیا فرق پڑا؟ غیر مقلدین بھی تو حدیثوں کو حجت مانتے ہیں، اور ہم نے بھی کہا حجیت حدیث، تو کیا فرق رہا؟ اس لیے ان کے سامنے ہمارا مسلکی عنوان ہوگا حجیت سنت۔ تیسرا لفظ حضرت نے استعمال کیا وَأَيَّامِهِ، ایام یوم کی جمع، اس کے معنی تم جانتے ہو، مگر وہ جو معنی تم جانتے ہو وہ دماغ میں ایسے بیٹھ گئے ہیں کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ 12 گھنٹے کا زمانہ جس میں سورج آسمان میں موجود ہو، وہ 12 گھنٹے جس میں سورج آسمان میں موجود ہے اس کو تم یوم کہتے ہو، جس کو تم دن کہتے ہو، اور اگر بڑی چھلانگ لگاؤ گے تو 24 گھنٹے کو یوم کہو، اس سے آگے تم نہیں جا سکتے۔ جبکہ یہ لفظ اس سے عام ہے، مطلق زمانے کے لیے بھی آتا ہے، اور مطلق زمانہ بھی 5 منٹ کا نہیں، زمانے دراز ہے، زمانے دراز کے لیے بھی یوم کا لفظ آتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے کہ اللہ نے آسمان کو، زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو فی 6 ایام بنایا ہے،
وہاں یہی جو دماغ میں گھسے ہوئے مانا کہ 6 دنوں میں بنایا. بھئی دن تو بنتے ہیں سورج کے طلوع غروب سے. جب آسمان و زمین بن رہے تھے تو کہاں سورج تھا، کہاں طلوع غروب تھا. وہاں یوم کا لفظ آیا ہے مطلق زمانے کے بارے میں، بلکہ مطلق نہیں، زمانے دراز کے بارے میں. 6 پیریڈ، 6 ادوار، 6 ادوار میں اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے. اللہ کی قدرت کن فیکون ہے، مگر وہ رب العالمین ہے. اور رب جب کسی چیز کو وجود میں لاتا ہے تو اس کے بقا کا سامان کرتا ہے، پھر تدریجاً منتہا کمال تک پہنچاتا ہے. تو آسمان و زمین کو جب اللہ وجود میں لائے تو 6 ادوار میں موجودہ شکل تک ان کو پہنچایا. اسی طریقے پر سورہ ابراہیم کے پہلے رکوع میں لفظ آیا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو اللہ کے واقعات کے ذریعے سے نصیحت کیجیے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. ایام اللہ وہ دن کہلاتے ہیں جن میں اطاعت شعار بندوں پر اللہ نے انعام فرمایا اور نافرمانوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا. جیسے بنی اسرائیل کو دریا سے پار لگایا اور فرعون کو ڈبو کر کے ختم کیا. یہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے. ایسے جو ماضی کے واقعات گزرے ہیں ان واقعات کے ذریعے سے آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. معلوم ہوا کہ یوم کے جو معنی ہمارے ذہنوں میں ہیں وہی معنی نہیں ہے. یوم کا لفظ مطلق زمانہ، بلکہ مطلق نہیں، لمبا زمانہ، اس کے لیے بھی یوم کا لفظ آتا ہے. بس اب سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے. اس کے بعد مکہ والوں کے ساتھ جو مسلسل جنگیں لڑائیاں ہوئی جن میں اللہ نے مومنین کا، مسلمانوں کا سر اونچا کیا اور کافروں کی مکھی تیل میں گری، جن کو ہم غزوات کہتے ہیں اور جلد ثانی غزوات سے شروع ہوتی. یہ ایام ہیں، ایام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے زمانے کے اہم واقعات. مگر اہم واقعات نہیں، حضور کے زمانے کی یہ جنگیں ہیں، انہیں کو ایام اللہ کہا. اہم واقعات تو اور بھی، خود ہجرت اہم واقعات، لیکن نہیں، اہم واقعات ترجمہ تو ایام اللہ کا یہی ہے. اہم واقعات، جن اہم واقعات میں مومنین کو سرخ روئی حاصل ہوئی اور کفار کی مکھی تیل میں گری، وہ اہم واقعات، وہ یہی مغازی. تو فرمایا کہ اس کتاب میں، یہ کتاب جامع ہے، دین کے سارے ابواب کی حدیثیں اس کتاب میں ہیں، اور مرفوع حدیثیں ہیں، مسند ہے، اور صحیح سندیں ہیں، اور مختصر ہے. اور کیا ہے اس میں؟ حضور سے تعلق رکھنے والی ساری باتیں، خاص طور پر حضور کی سنتیں ہیں اور حضور کی جنگوں کے حالات. یہ کتاب کا نام ہے. اس پورے نام کو سمجھو گے تو کتاب کی پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے گی.